بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 656۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ رہیں تاکہ باجماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کا اجاڑ دینا برا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے۔ مجاہد نے کہا سورہ یاسین میں وآثارہم سے قدم مراد ہیں، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو بھی گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی انگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 658۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مالک بن حویرث سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان اور اقامت، یعنی اذان بھی دو اور اقامت بھی کہو، پھر جو تم میں بڑا ہو وہ امام بن جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 659۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہے، اللہ کے لیے محبت۔ پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔
ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 661۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک رات عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات تک دیر کی۔ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کی حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیسے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کا سما میری آنکھوں میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 662۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا۔ وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 663۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گزر ایسے شخص پر ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر یا گزر ایسے شخص پر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسے آدمی نمازی پر پڑی تو تکبیر کے 2 رکعت بعد نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، کیا صبح کی 4 رکعتیں ہوگی؟ اس حدیث کی مطابقت غندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے جو مالک سے روایت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 664۔ حضرت اسود بن یزید نخعی نے کہا کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم نے نماز میں ہمیشگی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر وہی بات دہرائی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کی ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو۔
کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے۔ جب اعمش نے یہ حدیث بیان کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اقتداء کی اور لوگوں نے ابو بکر کی نماز کی اقتداء کی۔ اعمش نے سر کے اشارہ سے بتلایا کہ ہاں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھے، پس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 665۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزاریں۔ انہوں نے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عباس اور ایک شخص کے بیچ میں تھے، یعنی دونوں حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عبید اللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی، عبداللہ بن عباس سے بیان کی، تو آپ نے فرمایا اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام عائشہ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی علی تھے۔